بسم الله الرحمن الرحيم. الكليان إن تصادقا كليا فمتساويان وإلا فتفارقا، فإن كان كليا فمتباينان، وإن كان جزئيا فإما من الجانبين فأعم وأخص من وجه أو من جانب واحد فقط فأخص مطلقا۔ دو کلیاں اگر صادق آئیں ایک دوسرے پر مکمل طور پر، ان تصادقا کلیاً اگر صادق آئیں ایک دوسرے پر، یہ باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کا چونکہ خاصہ جو ہے وہ مشارکت ہے، اس لیے ہم نے تصادقہ کا ترجمہ کیا ہے دو کلیاں صادق آئیں ایک دوسرے پر مکمل طور پر، فمتساویانی تو دونوں متساویان ہیں، ورنہ اگر دونوں میں تفارق ہو تو اگر تفارق کلی کے طور پر ہو، فَإِنْ كَانَ كُلِّيًّا، کانا کی ضمیر لوٹے گی تفارق کی طرف جو تفارقہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، فَإِنْ كَانَ كُلِّيًّا تو اگر تفارق کلی طور پر ہو تو متباینان ہیں، اور اگر جزئی طور پر ہو تو یا تو دونوں جانبوں سے ہوگا، فَأَعَمُّ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ تو عام خاص من وجہ ہے، یا صرف ایک جانب سے ہوگا تو عام خاص مطلق ہے۔ الکلیان ان تصادقا، یہاں سے مصنف سلم العلوم ملا محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ دو کلیوں کے درمیان نسبت کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے جو کتابیں پڑھی ہیں منطق کی، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نسبت کی کل ملا کر کے 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تساوی، نمبر 2 تباین، نمبر 3 عموم و خصوص من وجہ، نمبر 4 عموم و خصوص مطلق۔ یہ 4 نسبتیں ہیں جو دو کلیوں کے درمیان میں پائی جا سکتی ہے۔ اگر دو کلیوں کے درمیان تصادق کلی ہو تو تساوی کی نسبت ہوگی، اور اگر دونوں کلیوں کے درمیان میں تفارق کلی ہو تو تباین کی نسبت ہوگی، اور اگر تفارق جزئی من الجانبین ہو تو ایسی دو کلیوں میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہوگی، اور اگر تفارق من جانب واحد ہو تو عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی۔ یہ جو ہم نے الفاظ استعمال کیے ہیں نسبت کے بیان میں، یہ اس کتاب کے اعتبار سے ہم الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں اس کو، اگر دو کلیوں کے درمیان تصادق کلی ہو، ان تصادقا کلیاً جیسا کہ مصنف نے کہا، اگر دو کلیوں کے درمیان تصادق کلی ہو تو تساوی ہے، اگر دو کلیوں کے درمیان تفارق کلی ہو تو تباین ہے، اور اگر تفارق جزئی من الجانبین ہو، فَإِنْ كَانَ جُزْئِيًّا فَإِمَّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ جو ہے، اگر تفارق جزئی من الجانبین ہو تو عام خاص من وجہ ہے، اور اگر تفارق جزئی من جانب واحد ہو تو عام خاص مطلق ہے۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد میں اب ان الفاظ کا مطلب سمجھیں۔ مصنف نے کہا اگر دو کلیوں کے درمیان تصادق کلی ہو، یہ تصادق کلی کیا ہے؟ تو تصادق کلی یہ ہے کہ دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کے تمام افراد پر صادق آئے، جیسے انسان اور ناطق کہ انسان جو ہے ناطق کے ہر فرد پر صادق آتا ہے، اور ناطق انسان کے ہر فرد پر صادق آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصادق کلی۔ اور تفارق کلی یہ ہے کہ ایک کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے، جیسا کہ انسان ہے اور فرس ہے گھوڑا، دونوں ایک دوسرے کے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آتے۔ تیسرا لفظ استعمال کیا تفارق جزئی من الجانبین۔ تفارق جزئی من الجانبین یہ ہے کہ دونوں کلیوں میں سے ہر ایک دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر نہ آئے۔
پہلی کلی یہ دوسری کلی کے کچھ افراد پر تو صادق آتی ہے اور کچھ پر صادق نہیں آتی، ایسا ہی دوسری کلی ہے وہ پہلی کلی کے کچھ افراد پر صادق آئے گی اور کچھ افراد پر صادق نہیں آئے گی۔ تو جو جن دو کلیوں کے درمیان میں اس طرح کی نسبت ہو کہ ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہو، بعض پر صادق نہ آتی ہو، ایسی نسبت کو عام خاص من وجہن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حیوان اور ابیض سفید، ان دونوں کے درمیان میں عام خاص من وجہن کی نسبت ہے، کیونکہ حیوان یہ ابیض کے بعض افراد پر صادق آتا ہے اور بعض پر نہیں آتا، ایسے ہی ابیض یہ بھی حیوان کے بعض افراد پر صادق آئے گا اور بعض پر نہیں آئے گا۔ حیوان کو لیجئے مثال کے طور پر سفید بھینس ہے، تو یہ حیوان بھی ہے اور ابیض بھی ہے، دونوں ہے، تو یہاں پر صادق آیا، اور صادق نہ آنے کی مثال جیسے سفید دیوار ہے، تو سفید جو ہے یہاں پر صادق آ رہا ہے دیوار پر، لیکن حیوان ہونا یہ صادق نہیں آ رہا ہے۔ تو کچھ چیزوں پر صادق آئے کچھ چیزوں پر نہ آئے، اس کا نام تفارق جزئی من الجانبین ہوتا ہے۔ اور تفارق جزئی من جانب واحد یہ ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے مگر دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر نہ آئے۔ تفارق جزئی من جانب واحد یہ ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے مگر دوسری کلی یہ پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آتی بلکہ بعض پر صادق آتی ہے اور بعض پر نہیں آتی، تو اس کا نام تفارق جزئی من جانب واحد ہوتا ہے۔ جیسے حیوان اور انسان ہے کہ حیوان جو ہے یہ انسان کے تمام افراد پر صادق آتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان ہوگی وہ حیوان ضرور ہوگی، انسان کا کوئی فرد ایسا نہیں جو حیوان نہ ہوتا ہو، مگر انسان یہ حیوان کے بعض افراد پر صادق آتا ہے بعض پر نہیں آئے گا۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو بھی حیوان ہو اس کا انسان ہونا ضروری ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ مثال کے طور پر زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ ہے، یہ حیوان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، لیکن بھینس ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ حیوان تو ہیں لیکن انسان نہیں ہے۔ تو تفارق جزئی من جانب واحد کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعض پر صادق آئے بعض پر نہ آئے۔ تو ایسی دو کلیاں جن کے درمیان میں تفارق جزئی من جانب واحد ہو تو اس کا نام عام خاص مطلق ہوتا ہے، اس نسبت کا نام۔ تو یہ کل ملا کر کے 4 نسبتیں ہو گئی ہیں، تباین کی نسبت ہے، تساوی کی نسبت ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے اور عام خاص من وجہن کی نسبت ہے۔ الکلیان ان تصادقا کلیاً، کلی دو کلیاں اگر ایک دوسرے پر مکمل طور پر صادق آئے فمتساویان، تو وہ دونوں کلیاں متساویان ہیں، یعنی ان کے درمیان میں جو نسبت ہوگی تو وہ تساوی کی نسبت ہوگی اور ان دو کلیوں کو متساویان کہا جائے گا۔ ایسے ہی اگر دونوں کلیاں بالکل ایک دوسرے پر صادق نہ آئے تو ان کے درمیان میں تباین کی نسبت ہوگی اور ان دو کلیوں کو متباینان کہا جائے گا۔ اور اگر تفارق جو ہو وہ من الجانبین ہو، تفارق جزئی ہے لیکن من الجانبین ہے، یعنی ایک کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آئے اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعد افراد پر صادق آئے، تو ان کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ عام خاص من وجہن کی نسبت ہوتی ہے۔ اور اگر ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے اور دوسری پہلی کے تمام افراد پر صادق نہ آئے تو اس کو عام خاص مطلق کہتے ہیں۔ اسی کو کہا فعام و اخص من وجہن، تو عام اور اخص من وجہن ہے، یعنی یہ دو کلیہ جو ہیں آپس میں، اور نسبت عام خاص من وجہن کی ہے ہوئی۔ اور اگر ایک جانب سے تفارق ہو تو عام یہ اخص مطلق اس کو کہا جائے گا۔ خیر یہ تو دونوں کے درمیان میں نسبت کا بیان ہوا، دو کلیوں کے درمیان میں۔
آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دونوں کے نقیضوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ نسبتوں کی نقیضوں کا، جو 4 نسبتیں ہوتی ہیں ان کی نقیضوں کے درمیان میں جو نسبت ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ دیکھیے گا عبارت، وَعْلَمْ أَنَّ نَقِيضَ كُلِّ شَيْءٍ رَفْعُهُ فَنَقِيضَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ وَإِلَّا فَتَفَارَقَ فِي الصِّدْقِ فَيَلْزَمُ صِدْقُ أَحْدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ بِدُونِ الْآخَرِ وَهَذَا خُلْفٌ۔ اور جان لو کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہے، فنقیض المتساویین متساویان، لہذا متساویین کی نقیض بھی متساویان ہے، وَإِلَّا فَتَفَارَقَ فِي الصِّدْقِ، ورنہ تو دونوں متفرق ہو جائیں گی، فَيَلْزَمُ صِدْقُ أَحْدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ بِدُونِ الْآخَرِ وَهَذَا خُلْفٌ۔ اور لازم آئے گا دو متساوی نقیضوں میں سے ایک کا دوسرے کے بغیر صادق آنا، وَهَذَا خُلْفٌ، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ یہاں سے مصنف نے نقیضوں کے درمیان میں نسبت کا بیان کیا ہے۔ نسبت بیان کرنے سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نقیض کی تعریف کی ہے، اَنَّ نَقِيضَ كُلِّ شَيْءٍ رَفْعُهُ، کہ نقیض کہتے ہیں سلب شے کو، کسی چیز کا سلب کر لینا، یہ نقیض کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر حیوان ہے، اب حیوانیت کو ہم سلب کر لیں تو لا حیوان بن جاتا ہے، یہی حیوان کی نقیض ہے۔ یا جیسے انسان کی نقیض لا انسان بن جائے گی۔ تو نقیض کہتے ہیں ہر چیز کے رفع کو، سلب کو۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فنقیض المتساویین سے نقیضوں کے درمیان میں نسبت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں متساویین کی نقیض متساویان ہوتی ہے، یعنی جن دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو، جیسا کہ انسان اور ناطق ہے، ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی ہوگی۔ مثلا انسان اور ناطق اس میں تساوی ہے، تو ان کی جو نقیض ہے لا حیوان اور لا انسان، ان دونوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی، اور جن افراد پر لا انسان صادق ہوگا ان پر لا ناطق بھی صادق ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم جی نہیں مانتے اس کو، تو اس کو نہ ماننے کی صورت میں خلاف مفروض لازم آئے گا۔ کیسے لازم آئے گا؟ جیسے لا حیوان کے ساتھ مثال کے طور پر ہم لا ناطق کو صادق نہ مانیں، تو ظاہر بات ہے کہ اگر لا ناطق صادق نہیں ہوگا تو ناطق صادق ہوگا، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ لا ناطق بھی صادق نہیں ہے اور ناطق بھی صادق نہیں ہے تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا۔ تو ناطق صادق آنے کی صورت میں، یعنی لا ناطق کو تو ہم نے صادق مانا نہیں ہے لا حیوان کے ساتھ میں، تو لازماً ناطق کو صادق ماننا پڑے گا۔ تو ناطق کو صادق آنے کی صورت میں اب جو یہ انسان کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ناطق انسان کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ یہاں پر یہ جمع ہو رہا ہے لا انسان کے ساتھ میں۔ اب لا انسان کے ساتھ میں جب یہ یہاں پر جمع ہو گیا تو اب یہ انسان کے ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ناطق لا انسان کے ساتھ بھی ہو اور انسان کے ساتھ بھی تو اجتماعی نقیضین لازم آ جائے گا جو باطل ہے۔ تو جب ناطق جو ہے یہ انسان کے ساتھ صادق نہیں آ سکتا تو خلاف مفروض لازم آیا۔ خلاف مفروض کیوں لازم آیا؟ کیونکہ ہم نے فرض تو یہ کر رکھا ہے کہ انسان اور ناطق میں تساوی ہے، یعنی انسان جہاں پر صادق ہوتا ہے وہاں پر ناطق بھی صادق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ ناطق یہ جمع ہو چکا ہے لا انسان کے ساتھ، تو انسان کے ساتھ میں جمع ہو نہیں سکتا، تو یہ خلاف مفروض ہے۔ اور یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے یہ پیدا ہوئی ہے نقیضوں کے درمیان تساوی نہ ماننے سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیضین کے درمیان میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی۔